हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये कार्ड्स जो आप देख रहे हैं ये कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए हैं। और इसमें हम देखेंगे कि मई का महीना जो है वो क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। पहले इन कार्ड्स को मैं रिलेशनशिप के लिए एक्सप्लेन करूँगी और फिर यही कार्ड्स इस्तेमाल करते हुए मैं आपको करियर और बिज़नेस से रिलेटेड मालूमात जो है वो देने की कोशिश करूँगी। अच्छा, ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कार्ड्स ड्रॉ करते हैं और रीडिंग कुछ इतनी शॉकिंग और अजीबो-गरीब होती है कि इंसान को, ख़ास तौर पे जनरल रीडिंग है ये, चूँकि और शायद बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना भी हो, तो इसलिए मैं पहले ही आपको बताना चाह रही हूँ कि ये ऐसी है कि शायद पता नहीं ये किससे रेजोनेट हो रही है या किसके लिए ये रीडिंग आ रही है। बहरहाल, लेकिन चूँकि मेरी इंटेंशन जो है वो ये होती है कि वो मैसेजेस जो कि सुनने की ज़रूरत है, कोई भी आप में से कोई भी किसी चीज़ को, किसी मैसेज को, किसी आइडिया को, किसी जवाब के लिए तलाश कर रहा है, तो मेरी रीडिंग जो है वो किसी न किसी को केटर ज़रूर करे। और मेरी ख्वाहिश होती है यही, और इंटेंशन यही होती है कि लोगों को उनके सवालों का जवाब मिल सके। सो आई रियली होप कि ये किसी न किसी के लिए जो है तो वो उसको उस शख्स तक पहुंच जाए। सो सूरत हाल यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही है कि कोई एक कपल है शायद, जो कि एक तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, और दूसरी बात ये कि कोई एक कपल है जो कि जिसमें कोई एक पर्सन जो है, अब ये ख़ुद कैंसर भी हो सकते हैं और कैंसर जिसके साथ डील कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा साइंस को बहुत ज़्यादा नहीं फोकस करूँगी और एनर्जीज़ के ऊपर बात करूँगी। सो कोई ना कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे मौजूद है जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मैनिपुलेटिव है, और या तो वो बताते ही नहीं हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, या वो झूठ सच करके और फिर चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो पर्सन यहाँ पे मौजूद है वो एक एयर साइन हो सकता है, या ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि अब इनके साथ डील कर के थक चुका है, और चूँकि मामलात इनके इस किस्म के रहे हैं कि सूरत हाल इनके दरमियान में बहुत ज़्यादा ख़राब और कशीदा ही है। अच्छा, ये अब एक करंट सिनेरियो यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी एक बैकग्राउंड भी नज़र आ रही है जिसमें कोई एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। और हो सकता है कि ये जो पर्सन, जो कि अभी एक कपल मौजूद है बेसिकली, और उसमें जो एक पर्सन है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, उसी की मैनिपुलेशन की वजह से दूसरा पर्सन भी बिल्कुल इंसेन होता जा रहा है, और वो जो इंसेन पर्सन है उसको ही कहीं से कोई अब अपॉर्चुनिटी मिली है, जो बीइंग अ थर्ड पर्सन जो है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये, अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये जो नया एंटर होने वाला पर्सन है ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली और स्पिरिचुअली और एक मेंटल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा पूरा उतर रहा है, जो कि असल में पर्सन यहाँ पे मौजूद है। सो मेरे पास यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, जबकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी कनेक्टेड है किंग ऑफ कप्स के साथ। एक कम्युनिकेशन है, एक इंतज़ार है जो कि यहाँ पे मौजूद है, एक मामला है जिसको सॉर्ट आउट करना है। ये भी हो सकता है कि क्वीन जो है वो इस किंग से, किंग ऑफ कप्स से रिलेशनशिप अपना ख़त्म कर रही हो, और एक किंग ऑफ सोर्ड बीइंग अ लॉयर जो है वो यहाँ पे मौजूद हो। लेकिन समहाउ इस सारी सूरत हाल के दरमियान में एक नई मोहब्बत या एक नया स्टार्ट जो है वो भी अपनी कह ले के जन्म ले रहा है, और एक बिगिनिंग जो है वो भी नज़र आ रही है। ये जो यहाँ पे क्वीन मौजूद है ये इस टाइम के ऊपर चाहे बहुत ही ज़्यादा रूड और पैथेटिक इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, लेकिन असल में ये एक मदर भी है और बच्चे भी इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, और ये एक फैमिली डायनामिक्स हैं जो कि बेसिकली इस टाइम पे डिस्ट्रप्शन का शिकार है। मुझे ये नहीं लगता कि ये अब कुछ ख़राबी हो रही है, मुझे ये लगता है कि ये ऑलरेडी सीन जो है ये हो चुका हुआ है, जहाँ पे कुछ ना कुछ एंडिंग ऑलरेडी हो चुकी हुई है। और फर्दर इस सूरत हाल में जो कि इस एग्जिस्टिंग कपल के दरमियान में मौजूद थी या है, इसमें फ़र्दर कोई इम्प्रूवमेंट होने का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। और ये जो ब्रेकअप है जो इनके दरमियान में लिखा हुआ है, ये लिख दिया गया है, ये ब्रेकअप जो है ये आप
آپ یہ کہہ لیں ڈیوائنلی سپورٹڈ ہے. اور اس میں بھی مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں، اب کینسر آپ جو ہیں یہ جو ریڈنگ دیکھ رہے ہیں یا یہ کوئی کراس واچر ریڈنگ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے لیے اپنی پوزیشن چوز کر لیں کہ اصل میں آپ اس ٹائم پہ اس ریڈنگ میں کون ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں نا کہ جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے. سو جو پرسن ہے جس کو بیسیکلی میں تو یہاں پہ اب اس کو کینسر ہی کنسیڈر کروں گی، تو جیسے آپ نے اپنی ساری کوششیں جو ہیں وہ کر لی ہوئی ہیں اور اب آپ مزید اس بارے میں کوئی کوشش نہیں کرنا چاہ رہے اس ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے جس میں آلریڈی کوئی صورتحال میں امپرومنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ اینڈنگ بھی جو ہے وہ اس میں کسی قسم کا ڈیلے نظر آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے مئی کا منتھ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے گزر جائے اور پراپر ایک جو چیپٹر کی کلوزنگ ہوتی ہے وہ نہ ہو سکے. لیکن کیوں نہیں ہو رہی، باوجود کوشش کے کیوں نہیں ہو رہی، اس کی ریزن جو ہے وہ یہی ہے کہ جو یونیورسل ٹائم ہے وہ ابھی نہیں آیا جو کہ یہ سب صورتحال کو کلوز کر سکے. لیکن میرے پاس یہاں پہ ریلیز کا کارڈ موجود ہے. اپنی نیگیٹیوٹی کو ریلیز کریں، اپنے فیئرز کو ریلیز کریں، چاہے ڈیلے آ رہا ہے سچویشن کے اندر، اس کے باوجود جو بھی ہوگا آپ کے حق میں بہتر ہوگا. آپ اپنی سی کوششیں، کینسر کا کارڈ ہے یہاں پہ چیریٹ جو ہے، تو اپنی سی کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھیں. آپ کی کوششیں جو ہیں وہ یقیناً، چاہے اس ٹائم کے اوپر وہ جس طرح کہتے ہیں نا پہاڑی کے اوپر چڑھنا ہے اور بڑا مشکل ہے، چاہے اس ٹائم پہ آپ کو یہ صورتحال نظر آ رہی ہو، لیکن آپ جتنی بھی کوشش کریں گے ایونچولی اس کا فروٹ جو ہے وہ آپ کو ملے گا. اور فیئر کی اور ڈرنے کی اور یہ سمجھنے کی کہ صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کوئی ضرورت نہیں ہے. اینڈنگ بہرحال ہو رہی ہے. اور اس ساری صورتحال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کینسر بینگ اے مدر پریشان ہو اپنے لیے، بچوں کے لیے خاص طور پہ، ان کے لیے، اس طرح کے سب لوگوں کے لیے ایڈوائس یہی ہے کہ آپ اور آپ کے بچے جو ہیں وہ محفوظ ہیں، اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بڑے انٹرسٹنگ کارڈ جو ہے وہ یہاں پہ ڈیسٹنی کا کارڈ ہے. یہ ایک ایسے کپل کو شو کرتا ہے جو کہ ڈیسٹنڈ ہے کہ وہ ملیں گے، اور یہ ڈیوائن فیمنن اور ڈیوائن میسکولن ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا کپل بنے گا جو کہ یونیورسل جو آپ یہ کہہ لیں اینجل سے سپورٹڈ ہے. یہ میرے حساب سے ایک پرسن جو ہے وہ نکل رہا ہے زندگی میں سے، اور دوسرا پرسن جو ہے وہ آلریڈی یہاں پہ موجود ہے جو کہ اس کی جگہ لے گا. جگہ کب لے گا اس میں تھوڑا سا ابھی ٹائم ہے، شاید یہ ٹائم جو ہے اینڈ آف دا ایئر تک چلا جائے، لیکن بہرحال آپ اپنی سی کوششیں جو ہیں یا جو بھی آپ اپنی زندگی میں اس ٹائم پہ ایفرٹس کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں. تھوڑی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے، آئی ہوپ کہیں نہ کہیں یہ فٹ ان ہو رہی ہے، اور اس سے بھی زیادہ آئی ریلی ہوپ کہ میں ایکسپلین صحیح کر پا رہی ہوں. اوکے جی، سو اب ہم دیکھتے ہیں صورتحال. اگر آپ یہ کارڈز دیکھ رہے ہیں کریئر اور بزنس کے حوالے سے، اگین یہاں پر صورتحال اسی قسم کی ہے کہ اچھا یہ یہاں پہ اب اس طرح کا معاملہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ آپ نے جو آپ کی پہلے جس جگہ پہ آپ کا کام تھا، اگر کہیں کوئی جاب تھی، ٹھیک ہے، وہیں پہ جاب کے دوران ہی آپ کو ایک نئی اپرچونٹی ملی ہے، اور یہ اپرچونٹی جو آپ کو ملی ہے یہ تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ شاید 1.5-2 مہینے پرانی ہو سکتی ہے جب یہ سب بات چیت بنے. اور لیکن ابھی تک وہاں پہ جس کو ایک تو کہتے ہیں نا اپرچونٹی سامنے آئی ہے، لیکن پھر ظاہری بات ہے جاب کرنی ہے اگر کسی بہتر جگہ پہ، اور پھر ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے یا جو بھی سب سلسلہ بنتا ہے. سو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو آفر آ چکی ہوئی ہے، لیکن باوجود مطلب کچھ نہ کچھ ایسی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، یا آپ پچھلا جو جگہ سے آپ نے ریلیز ہونا ہے وہ ریلیز نہیں ہو پا رہے. سو ایک جو ہے ہنڈرنس جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. لیکن اگر آپ کبھی بھی اس ساری صورتحال کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو رہے ہیں کہ اچھا یہ نظر آتا ہے کہ بعض دفعہ آپ ہو جاتے ہیں کہ اچھا میں نہیں شفٹ کرتا یا میں نہیں شفٹ کرتی، میں نئی جگہ پہ نہیں جاتی، لیکن جو آپ کے لیے جواب ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک ایسی اپرچونٹی ملی ہے، یا ایک آپ کے لیے اسپیشلی ایک اپرچونٹی ایسی جنریٹ ہوئی ہے جو کہ آپ کو ایکسیپٹ کرنی ہے، اور یہ جو چینج آپ کی زندگی میں ہے یہ آنا ہی آنا ہے. سو بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ جو بھی چینج آپ کی زندگی میں آ رہا ہے آپ بس جیسے جس کو کہتے ہیں نا گو ود دا فلو، جیسے جیسے چیزیں ہو رہی ہیں بس اس کو ہونے دیں، نہ ان کو پش کرنے کی ضرورت ہے کہ تیز ہو جائیں، اور نہ ہی ان کو
سلو ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، اور جیسے جیسے حالات آپ کو جہاں جہاں پہ لے کے جا رہے ہیں آپ کو یقیناً لازماً اس کے ساتھ بہنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اپرچونٹی آپ کے سامنے موجود ہے لیکن آپ اس کو جواب نہیں دے پا رہے، آپ اس کے اوپر ایکٹ نہیں کر پا رہے، آپ کے اندر کچھ نہ کچھ فیئر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نئی جگہ کا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانے لوگوں کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہ آئے، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے آنے والے 2 سے 3 مہینے کافی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ جولائی کا مہینہ اس بارے میں کافی زیادہ اہم ہو سکتا ہے، اور چانسز آر دیر کہ آپ جولائی تک لازمی اس پرانی جگہ کو وائنڈ اپ کر کے نئی جگہ پہ موو کر جائیں، یہ نئی جاب ہے، یہ نئی پارٹنرشپ ہے، یہ نیا بزنس ہے، یا جو بھی صورتحال ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ہوگی۔ اب ہاں یہ تھی ریڈنگ جو کہ کینسر، سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے تھی۔ آئی ہوپ آپ کو ریڈنگ آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں ریزونیٹ بھی کرے، پارشلی یا کمپلیٹلی۔ میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں پھر ملوں گی، فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔